میں سمجھتا ہوں مودی کی سیاست اس انسیڈنٹ کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی. ہمارے یہ کرسچنس کی میں نے مثال دی, ہندو کمیونٹی کو دیکھ لیں, ہمارے سکھ بھائی ہیں, ہمارے جو پنجاب کے منسٹر ہیں ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس کے, وہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب, وہ خود مطلب سکھ کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. سندھ تیار ہے, پنجاب تیار ہے, خیبر پختونخوا تیار ہے, بلوچستان تیار ہے, اسلام آباد تیار ہے, جی بی تیار ہے, اے جے کے تیار ہے. ایک آواز لگائے ہمارا سپاہ سالار, یہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ کب مجھے آواز آئے اور میں جا کے اپنا کردار ادا کروں. السلام علیکم ایوری ون, آئی ایم امامہ میر, لائیو فرام انفو نیوز نیٹورک. آج ہم ڈسکس کریں گے پہلگام اٹیک کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس سچویشن سے, جو ہماری اکنامک یا ڈپلومیٹک سچویشنز پہ اثر پڑا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سوشل اینالسٹ اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف SSTO سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, سید کوثر عباس. سر, ویلکم ٹو دا شو. سر, اسٹارٹ کریں گے کہ آپ کے نزدیک یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ کنٹروورسی اس کے پیچھے یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یا مودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک نئی ترکیب ہے تاکہ ان کا ووٹ بینک انکریز کیا جائے اور ایک کشیدگی پیدا کی جائے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ چل رہا ہے, جو سٹارٹ ہوا پہلگام انسیڈنٹ سے, اور جس طرح پچھلے بھی لوگ میں پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو مودی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ خود سے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پلان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں اسی کے گلے پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ اپنا ووٹ بینک انکریز کریں, میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی سیاست جو ہے اس انسیڈنٹ کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد سمجھیں کہ شاید لوگ, اور یہ انڈیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ایک عام انڈین ہے وہ اب مودی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے. وہاں پہ باقاعدہ لوگ اب پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہاں پہ میڈیا جو بڑی بڑی بڑکیں مار رہا تھا کہ جو پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ یا پاکستانی اینالسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, اب وہی میڈیا وہ ہے کہ جس کے سامنے ایک جرنیل جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھتا ہے تو وہ جرنیل پریس کانفرنس اٹھا کے وہاں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے دینے کے لیے. تو جب آپ لاجیکل جواب آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ اپنی ووٹ بینک انکریز کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے جب سے مودی کے ٹینیورز انڈیا کے اندر چل رہے ہیں, انڈیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے وہ بڑی ہے. مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے. وہاں پہ باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ٹورسٹ کے ساتھ, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہ کوئی پاکستانی آکوپائیڈ ایریا نہیں تھا, وہ انڈین آکوپائیڈ ایریا تھا. اور اس انڈین آکوپائیڈ ایریا کے اندر بیسیکلی یہ واقعہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ, اب ایک فوجی کا بھی وہاں سے بیان آتا ہے, اور اسی طرح جو آپ FIR وہاں پہ رجسٹر ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پہ مطلب بڑی عجیب بلنڈر قسم کی سیاست کر رہا ہے مودی کے, جس کو شاید ابھی اپنا چہرہ چھپانے کے لیے بھی شاید جو ہے وہ اب وہ سچویشن اس کے لیے نہیں بلڈ ہو رہی. اور جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ دیکھیں یہ صرف پاکستان کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا یا انڈیا کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا, اس کا افیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہوگا. تو بیسیکلی دیکھیں انڈیا کے اندر جو یہ سچویشن چل رہی ہے, یہ سچویشن کو صرف پاکستان اور انڈیا کی سچویشن نہیں ہے, یہ سچویشن آپ کی پوری دنیا کے اندر یہ سچویشن بلڈ ہو رہی ہے. آپ کی دنیا پوری کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ وہاں پہ آپ کا انڈین اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جو ہے مائگریٹ ہوئے ہیں, ایک قسم کے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. اور وہاں پہ ایک کلیش سٹارٹ ہو چکا ہے پورے انڈیا کی اور پاکستانیوں کا پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی الٹیمیٹلی صرف افیکٹ انڈیا یا پاکستان کو نہیں کر رہا بلکہ یہ افیکٹ کر رہا ہے پوری کی پوری دنیا کو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب یہ ساری سچویشن بلڈ ہو رہی ہے, جب ٹیررزم کی آپ بات کریں, پاکستان کے اندر جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے پچھلے اتنے عرصے میں, اور اس میں بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ مودی اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے آپ کے جو یہاں سے پاکستانی لا انفورسمنٹس نے لوگوں کو پکڑا, وہ پتا چلا کہ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو انڈین پلانٹڈ لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے اندر امن کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ قربانیاں دی, پاکستان نے ہمیشہ ایک اچھا جسچر دیا. آپ افغانستان کی سچویشن دیکھیں, پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو بھی یہاں پہ پناہ دی, ان کو سپورٹ کیا. پاکستان نے ہمیشہ انڈینز کو بھی اچھا جسچر دیا.
پاکستان نے دنیا پوری کو ایک اچھا جسچر دیا اور ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہمیشہ. لیکن وہی بات اگر آپ دیکھیں کہ باقی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے اور ایون افغانستان کی طرف سے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، مطلب بہت بڑا ایک افسوس کا یہ سمجھیں کہ کی بات ہے کہ جو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی فوج کو اور پاکستان کے اداروں کو، کہ کل کی بات ہے کہ جو 54 افغانستان میں جو خوارج تھے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ٹارگٹ جو ایک انہوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی پاکستانی فوج کو کراس کرنے کی، تو پاکستانی فوج نے ان کو کاؤنٹر کیا اور 54 کے 54 لوگوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ پاکستانی فوج کی ابیلٹی ہے، پاکستانی فوج کی یہ کیپیسٹی ہے کہ پاکستانی فوج نہ صرف ایک بارڈر پہ دیکھ رہی ہے انڈیا کے ساتھ یہ چیزیں کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج ساتھ افغانستان کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے وہ چیزوں کو کر رہی ہے. اور یہ وہی افغانستان ہے کہ جس کو پاکستانی فوج نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور آج وہی افغانستان ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو خوارج ہیں ان کے، وہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح جو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کشمیر کے اندر جو کل اور پرسوں کے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے اور پاکستان نے بڑا ایک اچھا رسپانس دیا. دیکھیں پاکستان کی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹی ہے پاکستانی فوج کی، پاکستانی ایئر فورس کی، پاکستانی نیوی کی، پاکستان کے جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، جو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہماری پولیس ہے، ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری سب سے ایک قابل جو سیکیورٹی ایجنسی ISI ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ جو دہشت گردی کی ایک لہر تھی، جو بہت سارے جو ایک انٹرنیشنلی جو پلیئرز تھے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کس طریقے سے پاکستان نے ان کو کاؤنٹر کیا اور کس طریقے سے پاکستان نے ان ساری سچویشن کو جو ہے وہ ٹیکل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بڑا جو ہے نا میری مطلب میں بڑا ایموشنل بھی ہوں اس سارے معاملے میں، کہ اسپیشلی جو میں نے پچھلے 2 دنوں میں سچویشن دیکھی، میرا بلوچستان، وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ایک عام پاکستانی، ایک عام بلوچستان کا شہری، کہ ہم پاکستان کی یہ جنگ لڑیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو لوگ سمجھتے تھے نا کہ بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں، بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں، لٹرلی میں حیران ہو گیا کہ مطلب بلوچستان کے لوگ، ایک عام بلوچستان کا شہری جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں لڑوں گا جا کے پاکستان کے لیے انڈین بارڈر کے اوپر. آپ ہمارے خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں کہ ایک عام پٹھان ہمارا بھائی، ٹھیک ہے، بچے جوان ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑیں گے جا کے پاکستان کے لیے بارڈر کے اوپر. میرا پنجابی دیکھ لیں، آپ کے پورے پنجاب کے اندر اس وقت یہ لہر ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ مجھے موقع ملے کہ میں پاکستان کے لیے جا کے لڑوں اور میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالوں کسی نہ کسی طریقے کے. آپ میرے سندھ کا جو سندھی بھائی ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح جذبے کے ساتھ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہمیں آواز دی جائے سپہ سالار کی طرف سے اور ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے اپنا رول پلے کریں اس سارے پروسیس کے اندر. میرا گلگت بلتستان، میرا آزاد کشمیر، مطلب ہر آپ کا جو پاکستانی ہے وہ اس وقت ایک جذبہ ہے اس کے اندر یہ جنگ لڑنے کا. تو جس قوم کے اندر اتنا جذبہ ہو، وہاں پہ ایک انڈین جو ایک شاید جن سے اپنا فوجی سیدھی سٹیٹمنٹ نہیں دے پا رہا ان کا جنرل، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جنگ لڑیں گے؟ جذبے کے تو بڑے دور کی بات ہے، مطلب وہ لوگ تو اپنی کوئی اسٹریٹجی اناؤنس نہیں کر پا رہے اس ساری سچویشن کے اندر. بالکل ہماری یکجہتی، اس قوم کی یکجہتی دشمن کے لیے ایک سبق ہے، جن کو یہ لگتا تھا کہ ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ہم پاکستان مختلف حصوں میں بٹنے کے لیے تیار ہے. ہماری فوج بلا شبہ قابل سلام ہے کہ ہمارا ملک ہر طرف سے انتشار کا شکار ہے، لیکن ہر بارڈر پہ ہماری فوج ہے جو دشمن کے سامنے کھڑی اور ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. سر ایک جب پاکستان بنا تھا تو 2 قومی نظریے کی بات ہوئی تھی، ہندوستان کو تقسیم کیا گیا تھا 2 نیشن آئیڈیالوجی کے بیس پہ. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بلیم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو پھر سے اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے.
اس بارے میں، کیونکہ اب ہماری قوم میں جو نیو جنریشن ہے اس میں یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ نہیں، ٹو نیشن تھیوری نہیں ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس قسم کی بات کی جا رہی ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر یہ واقعہ، ہر یہ حادثہ اس چیز کو پروو کرتا ہے کہ اس کی بہت ضرورت تھی. اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ لیکن یہ میرے خیال سے یہ بڑا ایک کانسیپٹ تھا اس وقت، جو ٹو نیشن تھیوری کی جو آئیڈیالوجی دی گئی تھی کہ جو برے صغیر ہے اس کے اندر، کیونکہ مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ دو سیپریٹ ملک ہونے چاہیے تاکہ ان کی ایک الگ سے آئیڈینٹی ہو، الگ سے ان کی جو ہے وہ ساری ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوں، اور وہ اپنی جو بھی نظریہ ہے اپنے ملک کے اندر انڈیپینڈنٹلی جو ہے اس کو چلا سکیں. لیکن اس کا دیکھیں ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ مثال کے طور پہ اگر انڈیا کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیونکہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر کوئی اگر مائنورٹیز ہمارے بھائی رہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ حرکت کی جائے. بلکہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ کلیئر ایک میجورٹی کا مینڈیٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹی ہے اس کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے اندر مائنورٹی کے لوگ ہمارے یہاں پہ، ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہاں پہ رہ رہی ہیں، تو ان کو پاکستان، آپ دیکھیں پاکستان نے یہ ثابت کیا، ہمارے کرسچن بھائی بہنیں یہاں پہ رہ رہی ہیں، ان کو تمام کے تمام ان کے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ آف پاکستان ہر وقت ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو مین اسٹریم کریں سوسائٹی کے اندر، ان کو جو بھی ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کے جو خصوصی دن ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں ان کے ساتھ مل کے. اور الحمدللہ کبھی بھی ہم نے کچھ سیریس اس طرح کا سچویشن ایز اے سوسائٹی یا ایز اے اسٹیٹ نہیں دیکھی. کسی انڈیویجول کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی چیز کبھی ہوئی بھی ہے تو اس کو اسٹیٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سبق سکھایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے پاکستانی ہیں، اور مائنورٹیز کا ایک بڑا میجر رول ہے پاکستان کے بننے میں بھی، اور پاکستان کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے میں بھی. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مائنورٹیز کے بھائیوں کو اور بہنوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ کرسچنس کی میں نے مثال دی، اسی طرح آپ ہندو کمیونٹی کو دیکھ لیں، آپ سندھ کے اندر چلی جائیں، بہت سارے اور جگہوں پہ آپ چلی جائیں، آپ کو بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بہنیں نظر آئیں گی جو بڑا ایک ماشاءاللہ سے ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایک مین اسٹریم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے سکھ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی ہمارے جو پنجاب کے منسٹر ہیں ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس کے، وہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب، وہ خود مطلب سکھ کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے نہ صرف رائٹس کو پروٹیکٹ کیا بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی ہم نے اسٹیبلش کیا کہ دنیا پوری سے سکھ کمیونٹی آتی ہے پاکستان کے اندر اور اپنی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ وزٹ کرتی ہے، اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اپنے دنوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے. تو اسی طرح ہمارے باقی جتنی کمیونٹیز ہیں، بھائی کمیونٹی ہے، باقی جو کمیونٹی ہے، سب کو جو ہے یہاں پہ باقاعدہ پروٹیکشن مہیا ہے. جبکہ دوسری طرف آپ چلے جائیں انڈیا کے اندر، وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ٹارگیٹڈ کلنگز نظر آ رہی ہیں. یہ بی جے پی اور جو مودی اور اس طرح کے جتنے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں پہ باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہوتی ہے انسانوں کی، اور ان کا میڈیا جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دیکھیں ایک ایکسٹریمسٹ سوچ جو ہے نا اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، اسٹیٹ نے اس کو پروموٹ نہیں کرنا ہوتا. جبکہ وہاں پہ کلچر کیا ہے کہ جب سے مودی آیا ہے وہاں پہ ایکسٹریمسٹ سوچ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹریمسٹ سوچ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. وہ نیگوسیشن کی بات نہیں کرتا، وہ ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتا، وہ ایک ایسی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم بڑھے، اور اسی کا جو ایک پیڈ میڈیا اس نے رکھا ہوا ہے جو آ کے اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے یا پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا جو ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ جب سے مودی انڈیا کے اندر آیا ہے، مطلب انڈین لوگ برے نہیں ہیں، جو انڈین عام لوگ ہیں، they are very good people, we have very good friends in India. ٹھیک ہے، people to people contact is very good. لیکن جب سے وہاں پہ مودی آیا ہے اس وقت سے یہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اور آئے روز آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے نمبر آف جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں آپ کو پچھلے کئی چند سالوں میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو پاکستان کے اندر ایک سپہ سالار آج آواز لگائے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ سندھ تیار ہے، پنجاب تیار ہے، خیبر پختونخوا تیار ہے، بلوچستان تیار ہے، اسلام آباد تیار ہے، جی بی تیار ہے، اے جے کے تیار ہے. آپ ایک آواز لگائے ہمارا سپہ سالار،
اس ملک کا عام شہری بھی اٹھ کے یہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ کب مجھے آواز آئے اور میں جا کے اپنا کردار ادا کروں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات میں جس طرح پہلے کہہ رہا ہوں کہ اور پاکستان نے بھی یہ جسچر دیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی, کہ وی ڈونٹ وانٹ وار بیکاز وار از ناٹ اے سولوشن. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ہم جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر پاکستان الحمدللہ 24-25 کروڑ عوام, اس ملک کا بچہ بچہ جو ہے وہ وہاں پہ نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بالکل. پاکستان کی طرف سے جو پیس کے لیے کوششیں ہیں اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انڈیا کی طرف سے ویزا منسوخی کا اعلان ہوا تو پاکستان نے سکھ پلگرمز کے ویزوں کو منسوخ نہیں کیا اور اس کو اوپن رکھا. ان شارٹ پاکستان وانٹس پیس, وی وانٹ پیس, اور لیکن پیس پانے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو فائٹ. We have full capacity and we will fight with our full capacity. This is all from today. We are signing off. Allah Hafiz.